جس مولوی سے تعویذ لیتے ہو اسی کو پوچھو کہ تیری بیوی تجھ سے کتنی وہ وہی جھگڑوں کا شکار ہوتا ہے، اسی کے گھر میں جھگڑے چلتے ہیں۔ جس مولوی سے، جس جانتے اور عامل سے تم لوگ برکت کا تعویذ لینے جاتے ہو اسی کو پوچھو مولانا کیا حال ہے، تب بس حال بے حال ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ حال کو قابل قال بنا دے۔ ارے اس نے تعویذ کی دکان ہی اس لیے کھولی ہے کہ اس کو برکت نہیں ہے، یہ تعویذوں سے برکت ہوتی تو سب سے پہلے اسی کے گھر میں ہو جاتی۔ یہ کیا مصیبت مچا رکھی ہے میرے بہت پیارے بھائیوں، اور آپ لوگوں کو تو میں سلام کرتا ہوں، میواتیوں کو تو واقعتاً دل سے سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ آج مولانا میں جب دوپہر میں آ رہا تھا یہاں تو قصص النبیین کی ایک عبارت میرے ذہن میں آئی۔ مولانا کے تو استاذ تھے مولانا علی میاں صاحب، حضرت نے میواتیوں کو یہ لفظ شاید کبھی سننے کو نہیں ملے گا جو میں لفظ سناتا ہوں آپ کو، کہ قصص میں مولانا علی میاں صاحب نے ایک سبق چھیڑا ہے کہ لماذا اختار اللہ جزیرۃ العرب لبعثۃ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب کو ہی حضور کی بعثت کے لیے کیوں چنا، وہ وغیرہ وغیرہ ہے۔ اب 10 بجنے کے قریب قریب جا رہے، خدا کرے کہ گھڑی اٹک جائے ورنہ مضمون بہت اچھا چھڑ گیا۔ میں اب یہ بولتا ہوں کیا بات تھی کہ مولانا الیاس صاحب نے اپنی محنت کے لیے میواتیوں کو چنا؟ کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات ہوگی تم لوگوں میں۔ خدا را اپنے باپ داداؤں کی نسبتوں کی لاج رکھو، اللہ کے واسطے جس ایمان و یقین کو تم نے نظام الدین کی چہار دیواری میں بیٹھ کر الیاس کاندلوی کے کندھے سے کندھا ملا کر اور یوسف کاندلوی کو تقویت دے کر اور انعام الحسن کاندلوی کی دعاؤں پر آمین کہہ کر اس ایمان و یقین کی فضاؤں کو جو تم نے بام عروج تک پہنچایا، خدا را اس زمانے کے میواتی جوان اس کو برباد نہ کریں۔ اللہ کے واسطے اس کو یاد کرو کہ نظام الدین سے تمہاری ہی قوم کے ذریعے پوری دنیا میں یہ دعوت کا کام چلا اور ایمان و یقین کی مضبوطی لوگوں کو حاصل ہوئی، اور مولانا کی محنتوں پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی آپ کی قوم تھی۔ میں نیک فالی لیتا ہوں اور آپ کے باپ داداؤں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے مولانا کی محنتوں کو ضائع نہیں کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس مسجد کے بننے بنانے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی عمر کو غنیمت سمجھو اور مکاتب کو مضبوط کرو، نسلیں تباہ ہونے کے در پہ ہیں۔ مولانا کے پاس بھی وقت نہیں تھا، میرے پاس بھی نہیں، ورنہ کھولتا کہ بھارت کا مسلمان اب مطمئن ہو کر ہرگز نہ بیٹھے۔ ایسا مت سمجھو کہ کریمنل رائٹس اور قومی طوفان بند ہو گئے تو ہندوستان اب خطرے سے باہر ہے، نہیں، زیر زمین بیٹھ کر ہمارے نشے من کو تباہ و برباد کرنے کے پلان بنائے جا چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم الی آخر الآیہ، لیکن اللہ اتمام نور خداوندی کے لیے ہمیں قبول کر لے، یہ سعادت کی بات ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے۔ نئی تعلیمی پالیسی پر میں اصل میں کچھ آج بولنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کہ مجھے ہمارے بیٹے مولوی عبدالغفار نے کہا تھا 8:45 بجے تجھے بٹھائیں گے، انہوں نے جلسہ ہی جلدی شروع نہیں کیا، خدا بہتر جانے وجہ کیا ہوئی، بہرحال کوئی انتظامی وجہ رہی ہوگی، میں خود ان کی طرف سے معذرت کر لیتا ہوں۔ باپ وہی ہوتا ہے جو بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا دیتا ہے، وہ غلط بھی کرے تو غلط تو نہیں ہوا ہے، لیکن کوئی رموز مملکت خیشرہ خسرواں میداند، یہ بیچارے میرے پیچھے اتنے لگے تھے یہ دونوں بیٹے ہمارے، اور پیچھے سے یہ فاروق کا سپورٹ لگ رہا تھا، اور پھر یہ میرے پاس آتے رہے۔ یہ ان لوگوں کو، ہمارے ان بچوں کو ان کی بستی کی فکر ہے۔ آج صبح یہ مولوی منیر مجھے وہاں میرے کمرے میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ مولانا ہم لوگوں کو بڑی فکر ہے کہ ہمارے گاؤں میں سے جہالت دور ہو۔ ارے میواتی قوم کے برادرو، تم نے تو دنیا میں جہالت کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھا کر، تم نے تو بزرگوں کو تائید و تقویت بخش کر بہت کام کیا ہے، کیوں ابھی ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہماری دعوت و تبلیغ کا مرکزی مقصد نسلوں کی حفاظت ہے، یاد رکھنا، اور نسل بچے گی تو فصل کٹے گی۔
نسل نہیں بچی تو اچھی فصل کی کوئی امید نہیں۔ اللہ بہت مبارک فرمائے، مکاتب کو مضبوط کرو۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے اس بھائی کو جنہوں نے یہ مسجد بنانے کے لیے پہلے منزلے کے لیے تو فکر کر لی اور انتظام کیا، لیکن اب دوسرے منزلے کے لیے محنت کرنی ہے۔